السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8 بیٹا ہم لوگوں نے فورتھ چیپٹر میں سیپریشن فرام سندھ فرام بامبے یہ کر لیا تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 قانون حکومت ہند 1935. ٹھیک ہے, اس کو آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. آپ لوگوں نے اسی طرح سے ہائی لائٹ کرنی ہے چیزیں. اچھا, اب 1935 کا ایکٹ کیا ہے؟ بیسیکلی اس وقت یہ تھا کہ برطانیہ جو ہے جب پاک و ہند پر قابض تھا تو اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر کانسٹیٹیوشن لفظ نہیں یوز کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے ایکٹ لفظ یوز کیا جاتا تھا, کیونکہ وہ اس کے انڈر تھا اور آگے جو بھی احکامات ہوتے تھے کوئین کے وہ جو ہے وہ آگے ہندوستان تک پہنچائے جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دیتے تھے جو کہ ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی اصلاحات کرنی ہوتی تھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایکٹ بنایا کرتی تھی. تو اس لیے دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے. یہ لاسٹ ایکٹ ہے جو کہ سائمن کمیشن کے واپس جانے کے بعد جو ہے یہ بنایا گیا تھا کمیونل ایوارڈ کے بعد بھی. تو یہ وہ ایکٹ ہے کہ جو کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وجود میں آ جانے کے بعد بھی یہ دونوں ریاستیں جو ہے 1935 کے ایکٹ کو فالو کرتی رہی ہیں, کیونکہ 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کو فالو جب وہ کرتی رہی ہیں تو اس وقت یہ والی چیز تھی کہ جب یہ دونوں ممالک جو ہے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں گے تو اس کے بعد جو ہے 1935 کے ایکٹ کو وہ فالو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جو ہی وہ اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں گے تو پھر اس کو فالو نہیں کریں گے. لیکن ابھی جو ہے یہاں پر پاکستان انڈیا کا وجود ابھی نہیں ہے. اس سے پہلے 1935 کا ایکٹ جو ہے جب نافذ ہوتا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. دس ایکٹ واز دا ریزلٹ آف دا کنٹینیو اسٹرگل آف برٹش گورنمنٹ فار دیٹ ہیڈ ٹرائی ٹو کیپ ان ویو ایکسیپٹیبل کنسٹیٹیوشن. اب وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب برطانیہ کی جو حکومت ہے اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے کیپ ان ویو کہ وہ اپنے مائنڈ میں رکھے کہ انٹرسٹ آف دا ڈفرنٹ نیشنلٹیز جو مختلف دوسری قومیتیں ہیں نیشنلٹیز ہیں ان کے انٹرسٹ یا ان کے مفادات کو اینڈ ٹو گیو دیم این ایکسیپٹیبل کنسٹیٹیوشن, اور ان تمام قومیتوں کو چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ سکھ ہیں عیسائی ہیں جو بھی قومیتیں وہاں پہ آباد ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قابل قبول ہو. ٹو کریٹ فیوریبل کنڈیشنز فار دا ڈرافٹنگ دس کنسٹیٹیوشن. اب وہ کہتا ہے کہ اس کنسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرنے کے لیے یا اس کا مسودہ تیار کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ فیوریبل کنڈیشنز چاہیے تھی, یعنی مناسب حالات جو ہے ان کی ضرورت تھی کہ جو ہے کوئی قابل قبول دستور جو ہے وہ تمام قومیتوں کے لیے جو ہے جو نافذ العمل ہو سکے. دا سائمن کمیشن اینڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پرووائڈیڈ گریٹ اسسٹنس. اب وہ کہتے ہیں سائمن کمیشن اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے اس نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا ڈیورنگ دا پریپریشن آف دس کنسٹیٹیوشن, اس آئین کے بننے میں. نہرو رپورٹ اینڈ قائد اعظم 14 پوائنٹس ور آلسو ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. نہرو رپورٹ کو اور جو 14 نکات تھے ان کو بھی جو ہے کنسیڈریشن میں لیا گیا. اینڈ فالوئنگ آر دا مین فیچرز آف دا ایکٹ آف 1935. اب وہ کہتا ہے کہ 1935 کے ایکٹ کے جو مین فیچرز تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشن یعنی وفاقی آئین جو ہے وہ کیا تھا. فیڈرل پارٹ اس کا پارٹ 1 جو ہے بلانگ ٹو فیڈریشن. اب وہ کہتا ہے کہ اس کا پارٹ 1 جو تھا وہ فیڈریشن یعنی وفاق سے تعلق رکھتا تھا, یعنی اس کا پہلا حصہ وفاقی طرز پہ تھا. اینڈ اٹ واز سیڈ دیٹ انڈین فیڈریشن ول بی کمپوز آف فیڈرل پروونسز. اور یہ کہا گیا تھا جو ہندوستان کا وفاق ہے وہ جو ہے وہ کمپوز ہوگا فیڈرل یعنی وفاقی صوبوں پہ, کمشنریز پہ اینڈ پرنسلی اسٹیٹ اور شاہی ریاستوں پہ. بٹ دا پرنسلی اسٹیٹس ور گیون دا آپشن ویدر دے والنٹرلی جوائن دا فیڈریشن آر ناٹ. اور لیکن جو پرنسلی اسٹیٹس ہوں گی ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ رضاکارانہ طور پر جوائن کریں گی فیڈریشن کو یا نہیں کریں گی, یعنی جو ہے وہ اس چیز کو فیڈرل جو سسٹم وفاق بنایا گیا ہے اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں یا نہ چاہیں. ٹھیک ہے, دا پروونشل پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن کیم ان ٹو فورس اونلی. اب وہ کہتا ہے جو صوبائی حصہ تھا آئین کا وہ جو ہے اس کو کیم ان ٹو فورس اونلی, وہ صرف جو ہے قابل عمل جو ہے وہ بنایا گیا. ان وچ پروویژنس فار دا پروونشل اٹانومی اینڈ دا فارمیشن آف رسپانسبل گورنمنٹس ور گیون. اب ان وچ پروویژنس فار دا پروونشل اٹانومی, اب صوبائی خود مختاری کے لیے کچھ پروویژنس دی گئیں اینڈ دا فارمیشن آف اور ایک ذمہ دار حکومت بنانے کے لیے کچھ تجویز جو ہیں وہ دی گئیں ان کی خود مختاری کے لیے جو ہے
ان کو پیش کیا گیا. اس کے بعد اٹ ایبولش ڈائریچی یعنی 2 عملی نظام جو تھا اس کو بھی ختم کیا گیا. ڈائریچی سسٹم 2 عملی نظام ان پروونسز صوبوں میں, بٹ انٹروڈیوس اٹ ایٹ سینٹر, لیکن اس کو مرکز میں دوبارہ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. اب یہاں پہ اردو والوں کے پاس لکھا ہوا ہے نافذ العمل, یعنی عمل کے قابل, جس چیز پہ عمل کیا جا سکتا ہو, ٹھیک ہے, اس کو ہم نافذ العمل کہیں گے. پھر آگے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو اس کی علاقائی جو ہے تغیرات ہیں یا علاقائی جو ہے تبدیلیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. یعنی علاقائی تبدیلیاں کیا کی گئی, علاقوں میں کیا تبدیلی ہوئی اس کی بات ہو رہی ہے. ٹیریٹوریل چینجز, دا کنسٹیٹیوشن ایمبریس دا فالوئنگ ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشنز, یعنی دوبارہ سے جو تقسیم ہوئی, علاقائی تقسیم ہوئی, اس کو جو ہمارا آئین ہے اس نے کس طرح سے ایکسیپٹ کیا وہ ہم ذکر کرتے ہیں آگے. سندھ واز سپریٹڈ فرام بامبے, سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا گیا. اینڈ واز گیون دا اسٹیٹس آف پروونس, اور اس کو ایک صوبے کا جو ہے وہ اسٹیٹس دیا گیا. اندر نیو پروونس اڑیسہ واز سیٹ اپ, اور ایک نیا صوبہ اڑیسہ قائم کیا گیا. ریفارمز ور انٹروڈیوس ان فرنٹیئر پروونس اینڈ اٹ واز ریزڈ ٹو دا اسٹیٹس آف فل فلیج پروونس, اور اس کو ایک مکمل جو ہے فل فلیج صوبہ جو ہے اس کو اس کی حیثیت دی گئی. یعنی صوبہ سراج جو ہے اس میں اصلاحات نافذ کی گئی, اور یہ بھی ایک بااختیار صوبہ اس طرح سے بن گیا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ برما واز سپریٹڈ فرام انڈیا, ہندوستان سے برما کو علیحدہ کر لیا گیا, یہ چائنا کا پارٹ جو ہے وہ ہے. پھر آگے نیکسٹ ہے فیڈرل ایگزیکٹو کیا ہے, یعنی وفاقی انتظامیہ جو ہے, یا وفاقی عاملہ لفظ لکھا ہوا ہے. وفاقی عاملہ یا بیسیکلی یہ ہماری انتظامیہ ہوتی ہے, جس میں ہمارے انتظامی ادارے جیسے پولیس, ٹریفک پولیس اور اس طرح کے ادارے جو قانون نافذ کرواتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. آن فیڈرل لیول ڈائریچی واز انٹروڈیوس, فیڈرل یعنی وفاق کی سطح پر جو ہے وہ ڈائریچی. تو اسٹوڈنٹس اب دیکھیں اس میں آتا ہے کہ انٹروڈیوس اینڈ ان دس وے دا فیڈرل ایگزیکٹو واز کمپوز. اب وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے وفاقی عاملہ جو ہے یعنی وفاقی انتظامیہ جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. اینڈ گورنر جنرل, اب وہ کہتے ہیں دا گورنر جنرل اینڈ دا کونسل آف منسٹر, یہ 2 جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ مینشن کی گئی ہیں. اس میں گورنر جنرل کا عہدہ اور کونسل آف وزراء کی کونسل, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں ڈائریچی سسٹم جو ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ ایگزیکٹو, اور آپ کو میں نے لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری, یہ میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا تھا کہ کسی بھی اسٹیٹ یا گورنمنٹ کو چلانے کے لیے یہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ہم اس ڈسکشن میں نہیں جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے یا اس کا کیا کام ہے. بیسیکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی قوانین لیجسلیچر بناتی ہے یا عدالتیں جو ہے فیصلے سناتی ہیں, ان کو آگے نافذ, جو قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں جیسے پولیس وغیرہ, آرمی, اور یہ تمام ادارے یہ جو ہے یہ ہمارے انتظامیہ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. گورنر جنرل اور وزراء کی کونسل قائم کی. اس کے بعد جو ہے فیڈرل لیجسلیچر آ جاتی ہے, وفاقی جو ہے وہ مقننہ آ جاتی ہے. اس کو جو ہے وفاقی مقننہ جو ہے اس کا کیا تعلق ہے, وفاقی مقننہ جو ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کام ہے قوانین بنانا, ٹھیک ہے. یہ قانون ساز ادارہ ہے. ان دا سینٹر 2 ہاؤسز آف لیجسلیچر ور پروپوزڈ, اب وہ کہتا ہے کہ یہاں پر 2 ہاؤسز لیجسلیچر کے 2 ہاؤسز پروپوز کیے گئے ہیں, یعنی 2 ایوانی مقننہ ہوگی جیسے ابھی بھی ہماری ہے. تو دا نیم آف دا اپر ہاؤس واز دا کونسل آف اسٹیٹ, اور اس کا اپر ہاؤس جو ہے اس کا نام کونسل آف اسٹیٹ رکھا گیا ہے. اینڈ وچ کنسسٹڈ آف 156 ممبرس آف برٹش انڈیا, اور اس میں جو برطانیہ برٹش انڈیا وہ بار بار اس لیے لکھتا ہے کہ وہ والا ہندوستان جس کے اوپر جو ہے اس وقت انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو وہ 156 ممبرس تھے. اینڈ 104 فار پرنسلی اسٹیٹ, اور جو شاہی ریاستیں تھیں ان کے لیے 104 جو ہے وہ اس کے لیے رکھے گئے, ممبرز جو ہے وہ رکھے گئے. دا ریپرزینٹیٹیوز آف دا برٹش انڈیا ور ٹو بی الیکٹیڈ آن پاپولیشن بیسز, اور جو اس کے نمائندے ہوتے تھے وہ آبادی کی بنیاد پر چنے جاتے تھے. سچ ممبرز ورز ٹو بی الیکٹیڈ بائی دا پروونشل اسمبلیز, اور یہ ممبران جو ہوتے تھے وہ صوبائی اسمبلیاں چنتی تھیں. آف دا پرنسلی اسٹیٹس, اور جو شاہی ریاستیں تھیں ان سے ور ٹو بی نامینیٹڈ بائی دیئر رولرز, جو کہ ان کو ان کے حکمران جو ہوتے تھے وہ نامینیٹ کرتے تھے, نامزد کرتے تھے. کمیونل ریپرزنٹیشن واز پروویژنڈ, اب وہ کہتے ہیں کمیونل ریپرزنٹیشن, جو آپ کی کمیونل ریپرزنٹیشن جو نمائندگی ہوتی تھی, جو آپ کی لیجسلیچر ہے اس میں آپ کی جو آپ کو اقلیتوں کی طرف سے جو ہے جو نمائندگی جو ہے آپ دیتے تھے,
تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اسے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا تھا اور گورنر جنرل اس وقت سے پہلے توڑ سکتا تھا. اچھا یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ دا نارمل ڈیوریشن آف دا اسمبلی واز 5 years اینڈ بٹ اٹ کوڈ بی کٹ شارٹ بائی دا گورنر جنرل. آج بھی جو ہے اگر دیکھیں تو ہمارا جو صدر تھا وہ اس کو یہ حق تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا, لیکن یہ ہے کہ جو ہے اب اس وقت جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ گورنر جنرل, کیونکہ اس وقت گورنر جنرل کا عہدہ ہوتا تھا, تو اب جو ہے ہمارے پاس پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ عہدہ جو ہے اس کے پاس سے یہ اختیارات جو ہیں وہ لے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ ہے کہ فیڈرل کورٹ جو ہے یا وفاقی عدالت جو ہے اس کا کیا کام تھا. فیڈرل کورٹ واز ٹو بی سیٹ اپ. اب یہ ہمارے پاس ایگزیکٹو بھی ہو گیا, لیجسلیچر بھی اور کورٹس, یہ تیسرا ہمارے پاس جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ تیسرا مین پوائنٹ ہے. فیڈرل کورٹ واز ٹو بی سیٹ اپ ٹو ڈیسائڈ ڈسپیوٹس. ایک وفاقی عدالت قائم کی گئی جو جھگڑوں کو, تنازع کو ختم کرنے کے لیے تھی بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ جو کہ وفاقی گورنمنٹ اینڈ پروونسز اور صوبوں کے درمیان تھی. ادر کورٹس ور ابالش, اور جو دوسری عدالتیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا. اب وہ کہنا چاہتا ہے کہ تجویز ایسی پیش کی گئی کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان آئینی تنازعات, جو آئینی جھگڑے, آئین پر یا قانون پر جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے, اور باقی تمام عدالتیں جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا. آگے اس کا آ جاتا ہے پروونشل پارٹ, یعنی جو اس کا صوبائی حصہ ہے. ان سم پروونسز, کچھ صوبوں میں بائی کیمرل لیجسلیچرز ور اسٹیبلش, جو 2 معنی مقننہ ہے اس کو قائم کیا گیا. دیر فور لوور ہاؤس واز نون ایز لیجسلیٹو اسمبلی. اب اپر ہاؤس ہمارے پاس جو تھا وہ کہلاتا تھا, اپر ہاؤس کے لیے ایوان زرعی کے لیے ہم نے کیا کہ ہاؤس آف اسمبلی جو ہے وہ کہلاتا تھا, یا دا کونسل آف اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے وہ لوور ہاؤس جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کہلاتی تھی, وائل دا اپر ہاؤس واز لیجسلیٹو کونسل اینڈ کمیونٹیز. اب وہ کہتا ہے کہ کمیونٹیز جو ہیں ور پرووائڈیڈ ریپرزنٹیشن, اور جو اقلیتیں تھیں ان کو بھی جو ہے نمائندگی دی گئی تھی. اینڈ 30 ملین پیپل ور گیون دا رائٹ ٹو ووٹ, اور تقریباً 30 ملین لوگ ایسے تھے جن کو ووٹ کا حق دیا گیا. گورنر واز دا ایگزیکٹو آف دا پروونس. گورنر جو ہوتا تھا وہ صوبے کا انتظامی اختیار رکھتا تھا, یعنی تمام انتظامات جو ہوتے تھے صوبے کے جو ہے وہ منتظم ہوتا تھا. اردو والوں کے پاس منتظم یعنی انتظام کرنے والا ہوتا تھا. آف دا پروونس, اینڈ ہی وڈ نامینیٹ منسٹرز فرام دا اسمبلی ممبرز, اور جو منسٹرز ہوتے تھے ان کو وہ نامزد کرتا تھا اسمبلی ممبرز جو ہوتے تھے ان میں سے. پھر آگے نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کمنٹس جو ہے یعنی تبصرہ, یعنی اس پر بحث جو کی گئی, یعنی جو یہ ایکٹ بنایا گیا تھا اس کے اوپر کیا تبصرے کیے گئے, کیا بحث مباحثہ کیا گیا. دس ایکٹ ہیڈ سیورل ڈرا بیکس. اب وہ کہتا ہے اس ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ کئی ڈرا بیکس یا کئی خامیاں جو ہے وہ سامنے آئیں, وچ آر ایز فالوز. فیڈرل گورنمنٹ انجوائے مور پاورز. اب جو وفاقی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. اینڈ دا پرنسپل اسٹیٹ انجوائے نان فیڈرل اینڈ ان ڈیموکریٹک پاورز. اور جو شاہی ریاستیں تھیں وہ انجوائے کرتی تھی یا ان کے پاس جو تھے نان فیڈرل یعنی غیر وفاقی اور غیر جمہوری جو ہے وہ اختیارات ان کے پاس تھے. اینڈ پروونشل گورنرز ہیڈ بین گیون ڈسکریشنری پاورز. اب وہ کہتا ہے کہ جو پروونشل گورنر تھے یعنی جو صوبائی گورنر تھے ان کو ثوابدیدی اختیارات دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, ثوابدیدی اختیارات وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ جو آگے آپ کسی دوسرے نے آپ کو تفویض کیا اور آپ آگے جو ہے وہ اختیارات آپ جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بٹ آن دا ہول دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آر بیٹر دین دا پریویس ریفارمس. پہلے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1935 کا جو قانون تھا, ایکٹ تھا, وہ باقی جتنے بھی اس سے پہلے کے جتنے بھی پریویس جو پہلے کی اصلاحات تھی, ریفارم تھی, ان سے کئی درجہ بہتر تھا. جنرل پبلک ڈڈ ناٹ لائک اٹ. عام جو عوام تھی اس نے اس کو پسند نہیں کیا. بیکاز دیئر پرامسز ور ناٹ فلفل فار دا اسٹیبلشمنٹ آف رسپانسبل اینڈ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ, کیونکہ ان کی ذمہ دار اور آزاد حکومت کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا تھا. کمنٹنگ آن دیٹ ایکٹ, اگر اس ایکٹ کے اوپر اس پر بحث کی جائے تو قائد اعظم ٹرم اٹ بیسیکلی آر ڈیفیکٹیو اینڈ ان ایکسیپٹیبل ایکٹ. اس کو انہوں نے ڈیفیکٹیو یعنی جو ہے ایک ان ایکسیپٹیبل, ایک ناقابل قبول اور ناقص جو ہے, ناقص لفظ لکھا ہوا ہے اردو والوں کے پاس. ناقص آئین یعنی جس میں نقص ہو, ناقص آئین یعنی جس میں خرابیاں ہوں, اس کو ایک ناقص اور ناقابل قبول آئین تصور کیا. رولرز آف دا انڈین اسٹیٹ آلسو ریز آبجیکشنز ٹو اٹ. اور جو انڈین اسٹیٹس تھیں پرنسپل اسٹیٹ, انہوں نے بھی آبجیکشنز اٹھائے.
فیڈرل پارٹ آف دس ایکٹ واز نیور امپلیمنٹڈ، اور اس کا جو وفاقی جو حصہ ہے اس کو امپلیمنٹ یا نافذ نہیں کیا گیا، یعنی جو اس کا صوبائی پارٹ تھا اس کو نافذ کیا گیا اور وفاقی حصے کو نافذ نہیں کیا گیا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔